اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 سے، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ یہاں سے آپ جانتے ہیں کہ پیچھے 2-3 رکوع مسلسل طلاق کے احکامات کا ذکر تھا، اور آگے بھی آج کے اس سبق میں طلاق کے احکامات مکمل ہوں گے، اور اس کے بعد دوسرے قصے ہیں انبیاء کے۔ تو یہاں پر درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ نماز ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور فرمایا گیا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس کی نماز اچھی، اس کے تمام معاملات اچھے۔ یہ پیچھے معاملات کا ذکر تھا، میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہونا ایک معاہدہ ہوتا ہے، شوہر کے اوپر حقوق ہیں اور بیوی کے اوپر حقوق ہیں، یہ تب پورا کر سکتے ہیں جب وہ نمازوں کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اللہ کے حق کو پورا کرنے والے بنیں گے، تو اس نمازوں کی برکت سے وہ لوگوں کے حقوق بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو درمیان میں اللہ نے افضل عبادت جو ہے نماز، اس کو ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حافظوا، یعنی حفاظت کرو، حافظوا نگرانی کرو، حفاظت کرو، علی الصلوات تمام نمازوں کی، جو 5 نمازیں ہیں ان کی تم نے حفاظت کرنی ہے کہ کوئی فوت نہ ہو جائے، قضا نہ ہو جائے، نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاة الوسطی، اور درمیانی نماز کی، پیچھے فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو، ایک نماز کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، والصلاة، اور نماز الوسطی یعنی درمیانی نماز جو ہے اس کو خصوصی طور پر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے اور علماء کرام کے اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نماز عصر کی نماز ہے، کہ دن کی 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں، فجر اور ظہر، اور رات کی 2 نمازیں اس کے بعد ہیں، مغرب اور عشاء۔ تو درمیانی نماز ہوئی عصر کی نماز۔ اس کی تاکید کی گئی کہ اس وقت لوگ اپنے اپنے کاموں میں دوسرے وقت کے بقدر زیادہ مصروف ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کی خصوصاً تاکید کی کہ اس کی خصوصی حفاظت کرو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وَقُومُوا، اور کھڑے ہوا کرو، للہ اللہ کے لیے، کس میں؟ نماز میں کھڑے ہوا کرو اللہ کے لیے، قانتین، سب فرما برداری کرنے والے بن کر، اس سے مراد ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ وقوموا للہ قانتین، نماز میں کھڑے ہوا کرو اللہ کے لیے، قانتین ادب کے ساتھ، یعنی نماز میں پہلے ایک دوسرے سے بات کرنا، جیسے کہ سلام کا جواب دینا، کسی کو چھینک آ جائے اس نے الحمدللہ کہنا، یرحمک اللہ جواب میں کہنا، تو یہ ساری اس وقت تو اجازت تھی، لیکن فرمایا کہ ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، فرما برداری کے ساتھ۔ تو پھر یہ نماز میں بات کرنا اور کوئی عمل کرنا یہ منع ہو چکا، بالکل یکسوئی سے نماز ادا کرنی ہے۔ آیت نمبر 238 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 239۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، آیت نمبر 239 میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ، پھر اگر، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر خفتم، تم خوف میں ہو، حالت خوف میں، یعنی لڑائی ہوتی تھی جہاد کے وقت، جنگ ہو رہی ہے کفار سے، لڑائی کا وقت ہے، نماز کا وقت ہو چکا، خوف ہے تمہیں دشمن کا، تو نماز کیسے ادا کریں؟ فرجالن، تم کھڑے ہو پہرے پر، نگرانی کر رہے ہو، پہرا کر رہے ہو، تو کھڑے کھڑے نماز پڑھیں،
اور رکبانا یا سواری پر سوار ہو، گھوڑے پر اونٹ پر آپ سوار ہو تو سواری پر سواری کی حالت میں ہی تم نماز پڑھ لو اشارے سے، یا پھر پیدل کھڑے ہوئے ہو، چلنا مراد نہیں ہے، پیدل چلتے چلتے نماز نہیں ہوگی، کھڑا ہوا ہے بندہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں اور رکوع سجدے کے لیے ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے نماز ادا کر لیں۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں بھی یہ ہے کہ نماز ادا کرو اگر تم کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہو، اگر عذر ہے نہیں تو پھر بیٹھ کر ادا کرو، اگر بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتے تو لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنے بیمار ہیں تو اشارے سے، ہاتھوں کے اشارے سے، آنکھوں کے اشارے سے، لیکن بہرحال نماز ادا کرنی ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے اور بڑی عبادت ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی کوئی خوف نہیں ہے دشمن کا، لڑائی نہیں ہے، پھر جب تم امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم ذکر کرو اللہ کا، یعنی یاد کرو اللہ کو، كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یاد کرو اللہ کو، کما جس طرح، علمکم سکھلایا اللہ نے تم کو، معلم وہ جو تم نہیں جانتے تھے، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تم کو سکھلایا ہے، اس طریقے سے تم عبادت کرو۔ آیت نمبر 239 مکمل ہوئی، ان دو آیتوں میں نماز کا اور عبادت کا ذکر تھا۔ آگے جو ہے طلاق کا ایک آخری دو احکام ذکر ہیں، اس کے بعد طلاق کے احکامات مکمل ہیں۔ یہ ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، پہلے چونکہ زمانہ جاہلیت میں عورت جس کا شوہر فوت ہو جاتا تھا اس کی عدت 1 سال تھی، اور اس میں جو ہے اس وقت اسلام شروع ہوا تو میراث کا حکم بعد میں آیا تھا کہ عورت کا اتنا حصہ بنے گا میراث میں، بیٹوں کا اتنا، وہ حکم نہیں آیا تھا۔ تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ہے فوت ہو رہا ہے اپنی بیوی کے لیے وصیت کر جائے کہ 1 سال کے لیے اس کو وہ گھر میں رہے گی اور کھانا پینا شوہر کے مال میں سے ہوگا، اس وصیت کا حکم ہے اس آیت میں۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں، منکم جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وَيَذَرُونَ اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یعنی پیچھے بیوی ہے، 1 ہے، 2، جتنی بھی بیویاں وہ چھوڑ جاتے ہیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ وصیت کرنا لازم ہے، لِأَزْوَاجِهِمْ اپنی بیویوں کے لیے، لِأَزْوَاجِهِمْ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا لازم ہے، متاعًا فائدہ پہنچانا، یعنی اس سے خرچہ، جو بیوی رہے گی گھر میں عدت کے دوران تو وہ خرچہ گھر میں کھانا پینا اس کا ہوگا، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، یہ کھانا پینا وہ شوہر کے مال میں سے استعمال کرے گی، إِلَى الْحَوْلِ 1 سال تک، کیونکہ پہلے 1 سال اس کی عدت تھی، پھر قرآن مجید میں 4 مہینے 10 دن مقرر ہو گئی، تو پہلے کا حکم ہے 1 سال تک وہ شوہر کے مال میں سے استعمال کرے گی، اس چیز کی وصیت کر جائے شوہر، غیر اخراج گھر سے نکالے بغیر، گھر میں رہے گی، غیر اخراج گھر سے نکالے بغیر، گھر سے نکالنا نہیں ہے اس کو، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ پھر اگر، خرجنا وہ خود چلی جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں تم پر، کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ اس چیز میں جو وہ کریں اپنے ذات کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں وہ کوئی نکاح وغیرہ کرتی ہیں اور قانون کے مطابق اور صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي أَنفُسِهِنَّ مِن
معروف، وہ جو کریں اپنی ذات کے بارے میں معروف دستور طریقے سے، عام طور پر جو نکاح ہوتا ہے خاندانوں میں، لیکن ہاں ایسے خاندان میں چلی گئی جو تمہیں گوارا نہیں، اس کا کمتر خاندان ہے اور تمہارا بڑا خاندان ہے، عزت کا مسئلہ ہے، اور کوئی غلط بات اس نے کی، غلط طریقے سے کوئی نکاح کیا، تو پھر اس میں تم اس کی روک ٹوک کرو، نہیں کرو گے تو تم پر حرج ہوگا، تم پر گناہ ہوگا، لیکن اس نے دستور کے مطابق کیا ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، تو وہ کر رہی ہے تو اس کو تم روک بھی نہیں سکتے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، جو حکم اللہ نے دیے ہیں ان کو مان لو، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات حکیم ذات ہے۔ آیت نمبر 240 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 241، چھوٹی سی آیت ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 241 میں اللہ نے خاص طور پر متقی لوگوں کے لیے لازمی طور پر ایک دستور بیان کیا ہے کہ مطلقہ جو عورتیں ہیں ان کو فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق۔ جس کو طلاق دی ہے وہ عدت میں ہے تو عدت کے دوران اس کو اچھے طریقے سے آپ خرچہ دیں اور اس کی جو کھانے پینے کی ضروریات پوری کریں، اس کو گھر سے نکالنا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عدت کے دوران اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اور اگر اس کو رخصت کریں تو کوئی جوڑا وغیرہ دے کر کے، اور اسی طریقے سے وہ عورت جس کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی اور مہر مقرر تھا تو اس کا آدھا مہر اس کو دے دیں، تو یعنی طلاق شدہ عورتوں کے ساتھ بھی اچھا طریقہ کریں، جس طرح اوپر جو بتایا جس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کر جائے تاکہ اس کو بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے، یعنی خرچہ وغیرہ دینا ہے دستور کے مطابق، یہ لازم ہے متقی پرہیزگاروں پر۔ آخری آیت ہے آیت نمبر 242، پھر یہاں رکوع مکمل ہے، یہاں سے دوسری باتیں شروع ہیں۔ آیت نمبر 242 دیکھیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی اپنے احکام، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ سے کام لو، اور ان آیات کو سمجھ کر کے، ان حکموں کو سمجھ کر کے زندگی گزارو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ آیت نمبر 242 مکمل ہوئی، رکوع مکمل ہوا۔ اس سبق کے شروع میں نے الفاظ کو زوم کیا بہت ہی، اور آیت کا آدھا حصہ نظر آ رہا تھا، پھر دوسرا آدھا حصہ دوسرے پیراگراف میں نظر آ رہا تھا، تو یہ طریقہ صحیح تھا۔ یا آخر میں نے دور کر دیا، الفاظ چھوٹے ہو گئے لیکن سارا نظر آ رہا ہے۔ دو طریقے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں آئے ہیں، جو طریقہ آپ کہیں گے اس طریقے سے ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔